أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود سامعین کرام ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں صدائے اسلام پروگرام۔ خاکسار شیراز احمد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، ہمارے مہمان موجود ہیں ہمارے ساتھ، مکرم و محترم مربی موتی اللہ جویہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مربی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیراز صاحب بہت شکریہ۔ جزاک اللہ مربی صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وہ کچھ وقت دینے کے لیے۔ ناظرین اور سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پیشگوئیوں کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے حضرت مسیح موعود حضرت غلام احمد قادیانی، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو اس سلسلے میں ہماری جو پیشگوئیوں کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، اس میں جو اگلی پیشگوئی ہمارے سامنے آتی ہے وہ آتی ہے مسلم موعود اور مبشر اولاد کے متعلق۔ میں مربی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے ناظرین اور سامعین کے لیے کچھ اس کی تفصیل بیان فرما دیں۔ جزاکم اللہ شیراز صاحب۔ اس سے پہلے کہ خاکسار اصل جو موضوع آپ نے بھی پیش کیا ہے اس کی طرف آئے، خاکسار یہ مناسب سمجھتا ہے کہ سامعین کے آگے اس مضمون کی اہمیت کا اعادہ کیا جائے۔ گو کہ مجھے یقین ہے کہ پہلے ہر پروگرام میں آپ اس بات کا ذکر کرتے ہوں گے، لیکن ممکن ہے کہ جو شخص بعض دوست اس وقت سن رہے ہوں انہوں نے پچھلے پروگرام نہ سنے ہوں۔ تو اصل مدعا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ الجن میں فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عالم الغیبی فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یعنی خدا تعالیٰ غیب کا علم رکھنے والا ہے اور وہ اپنے غیب کے علم کو سوائے اپنے رسولوں کے اور کسی پر واضح نہیں فرماتا۔ تو اس مضمون کے حوالے سے ہم یہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اس سورۃ جن کی اس آیت کے مطابق، اس کے علاوہ اور بھی بعض آیات ہیں جن سے بہت واضح ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ جو اپنا غیب کا علم ہے وہ اپنے پیاروں، اپنے مقربین، اپنے رسولوں اور انبیاء کو نوازتا ہے۔ اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بانی جماعت احمدیہ نے غیر معمولی طور پر غیب کا علم پا کر خدا تعالیٰ سے پیش گوئی فرمائے، پیشین گوئی کہتے ہیں ایسا دعویٰ کرنا جو قبل از وقت بیان کر دیا جائے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی انسان بے شک وہ کتنا ہی پر حکمت اور کتنا ہی عالم کیوں نہ ہو، آج کل آپ کے سامنے ہے کہ وہ جو ڈیٹا انالیسسٹ ہوتے ہیں اور وہ اسٹیٹسٹکس کو دیکھ کے اس کے باوجود کل کا علم، ابھی ریسنٹلی جو آپ کے سامنے اسٹاک مارکیٹ کریش ہوئی، اس لیے کسی کو علم نہیں ہے کہ کل کیا ہونا ہے۔ تو جب کوئی شخص یہ بات پیش کرتا ہے کہ آئندہ یہ امر وقوع میں آئے گا تو یہ ایک بہت غیر معمولی بات ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم 12ویں دلیل جو ہے وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور یہ ہے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایسی صداقت میں سمجھتا ہوں ہے جس کے متعلق کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے، ایک منہ بولتا ثبوت جیسے آپ کہتے ہیں، روز روشن کی طرح یہ دلیل بھی ثابت ہو گئی، یہ پیش گوئی بھی اسی طرح ثابت ہو گئی جس طرح کہ اس سے پہلے ہم نے 11 پیش کی ہیں وہ، اور آئندہ بھی اگر آپ کے پاس پروگرام اپنے ارادہ ہوا تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے مبشر اولاد کے متعلق، اور خاص طور پر مبشر اولاد میں سے ایک مصلح موعود بیٹے کی خوشخبری جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمائی اس کے متعلق ہے۔ اب یہ اس وقت جب ہم ریکارڈ کروا رہے ہیں جنوری کا آخر چل رہا ہے، لیکن جب یہ پروگرام نشر ہوگا تو فروری کا مہینہ ہوگا۔ تو فروری کا مہینہ جماعت احمدیہ میں ویسے بھی ہم حضرت یوم مصلح موعود رضی اللہ عنہ کے نام سے مناتے ہیں، اور یہ اس لحاظ سے ایک مطابقت بھی ہو گئی وقت کے لحاظ سے بھی، کسی مہینے میں حضرت مسلح موعود کی پیشگوئی بھی ڈسکس کی جاتی ہے جماعت میں۔ تو اس کے متعلق جو ہے وہ خاکسار یہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مشن دے کر مبعوث فرمایا، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی خدا تعالیٰ اپنا
سلسلہ دنیا میں قائم کرتا ہے تو اس کے بعد ذرائع اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو، جو اپنے دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کو مہیا فرماتا ہے تاکہ ان کا جو پیغام ہے وہ آگے چلے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں گزشتہ انبیاء کی زندگیوں میں یہ واقعات رونما ہوئے مختلف ذریعے، بعض اوقات ان کی اولاد سے، بعض اوقات ان کے جو باقی ماننے والے ہیں، پیرو ہیں، ان کے ذریعے سے۔ ان کا سلسلہ، ان کا مشن، ان کا جو تعلیم ہے وہ آگے منتقل ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیونکہ اس زمانے کے امام ہیں، اور آپ کے متعلق جو مشن، جو اسلام کی حیات ثانی کا جو حیات ثانیہ کا جو دیا گیا تھا آپ کو مشن، اس کو پورا کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے جو کہ مشکات باب نزول العیسیٰ میں یہ پائی جاتی ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یوں درج ہیں: یتزوج و یولد لہ، یعنی کہ آنے والا مسیح یا موعود جو ہے وہ شادی کرے گا اور اس کے ہاں اولاد ہوگی، اور ظاہر بات ہے اولاد ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اولاد اسلام اور دین کی تقویت اور ترقی کا باعث بنے گی۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں، ہم شیراز صاحب کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی کی اولاد ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے کہ یہ کرنا، کہ کہنا کہ نو ون کین سے کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، صحت مند ہوگا یا نہیں ہوگا، پھر یہ ہے کہ نیک ہوگا یا کس کا قدر جائے گا۔ تو اس طرح اولاد ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری مسیح موعود علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں دی، اور وہ میں آپ کے سامنے کچھ پیش کرتا ہوں۔ پہلے تو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کے متعلق مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب حقیقت الوحی میں بیان فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ مسیح موعود کی خاص علامتوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ بیوی کرے گا اور اس کی اولاد ہوگی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا اس کی نسل سے ایک ایسے شخص کو پیدا کرے گا جو اس کا جانشین ہوگا اور دین اسلام کی حمایت کرے گا، جیسا کہ میری بعض پیشگوئیوں میں خبر آ چکی ہے۔ تو حضرت مسیح موعود السلام بھی وہی بات بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عنایت فرمائے گا، اور وہ دین کی خدمت میں انتہا درجے تک پہنچے گا۔ اور پھر اس کے علاوہ صرف یہ نہیں کہ ایک بیٹا ہوگا، پھر اس کی علامات جو ہیں وہ بھی آپ نے تحریر فرمائی اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر، اور وہ علامات ہو بہو اس طرح پوری ہونا، یہ اٹسلف، اور وہ درجنوں میں ہیں جو حضور نے اپنے اشتہارات میں بھی لکھی اور اب یہ تذکرہ میں موجود ہیں، اور اس طرح وہ ہونا کہ ایک مصلح بیٹے کی خبر دینا، اور پھر وہ بین ہی اس طرح اس بیٹے کا پیدا ہونا اور انہی علامات کے ذریعے اس کی زندگی بسر ہونا، یہ ایک معمولی بات نہیں۔ اور اس کے علاوہ عام طور پر بھی جو ہے مبشر اولاد کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی، وہ جو ہے حصہ وہ خاکسار اپنی اگلی جو ہے یہ موضوع مصلح موعود کی پیشگوئی کو ڈسکس کر کے اس کے بعد آپ کی جو مبشر اولاد ہے اس کے متعلق مسیح صاحب نے کس طرح خدا تعالیٰ سے پہلے ہی خبر پا کر اشتہارات دیے، وہ اس کا بھی ذکر کرے گا۔ تو اب میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے کئی سال قبل خدا تعالیٰ سے خبر پا کر آپ نے ہوشیار پور میں، اگر مجھے غلطی نہیں لگ رہی تو آپ نے ہوشیار پور میں ایک چلہ کیا، اور اس کے دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خبر دی، اور میں یہ آپ تحریر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قلم سے لکھی گئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ سو تجھے بشارت ہو، اور یہ حضور اپنا الہام تحریر فرما رہے ہیں، اور یہ تذکرہ صفحہ 109 میں موجود بھی ہے۔ اس میں حضور فرماتے ہیں کہ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا، وہ کلمت اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، 2 شنبہ ہے
مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلا، کأن اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے، نور جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسیح موعود السلام کے جو الہام میں تحریر آپ نے فرمایا ہے، بین ہی اس طرح حضرت مسلم موعود نے کے ذریعے یہ پیش گوئی پوری ہوئی۔ اور اس کے علاوہ حضور مزید یہ بھی فرماتے ہیں اپنے موعود بصر کے متعلق کہ خدا نے مجھے وعدہ دیا ہے کہ تیری برکات کا دوبارہ نور ظاہر کرنے کے لیے تجھ سے ہی اور تیری ہی نسل سے ایک ایسا شخص کھڑا کیا جائے گا جس میں روح القدس کی برکات پھونکوں گا، وہ پاک باطن اور خدا سے انتہا پاک تعلق رکھنے والا ہوگا اور مظہر الحق والعلا ہوگا، گویا خدا تعالی آسمان سے نازل ہوا۔ تو چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسیحی صفت رکھنے والا موعود بیٹا 22 جنوری 1889 میں یہ پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد آپ کا الہام کے عین مطابق نام بھی بشیر الدین محمود رکھا گیا، بشیر الدین محمود احمد، اور آپ کو الہامی نام ایک اور جو دیا گیا وہ فضل عمر کے نام سے آپ کو مخاطب کیا گیا۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جب آپ خلیفہ منتخب ہوئے تو گویا آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح دوسرے خلیفۃ المسیح ثانی مقرر ہوئے۔ تو یہ بھی ایک پیش خبری تھی جو کہ اس الہام میں، یہ اسلامی نام میں تھی کہ آپ فضل عمر ہیں۔ اچھا مربی صاحب، یہاں پر ایک بات جو کہ اکثر جو ہمارے غیر احمدی بھائی ہیں وہ یہ ریز کر دیتے ہیں کہ جی یہاں پر آپ نے ایک پیشگوئی بیان کی اور اس میں کہا کہ حضرت مرزا صاحب نے کہ جی خدا کا آنا جیسے زمین پر ہوا۔ خدا تو زمین پر نہیں آتا، یہ اس چیز کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کریں، کچھ تھوڑی سی، کہ اس بات کو محض اعتراض بنا کر، حالانکہ پیشگوئی کی بات ہو رہی ہے، پیشگوئی تو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اس کا بیان، وہ انسان اپنی طرف تو کچھ نہیں کرتا، لیکن اس اللہ کے بیان میں کیونکہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ اس چیز کو بھی تسلیم نہیں کر سکے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننا کیسے ہے۔ تو وہ ہر اس چیز کے اوپر جو ان کو سمجھ نہیں، پہلے کیونکہ انہوں نے سمجھی نہیں ہے تو اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا بتائیں۔ اس کے متعلق یہی عرض کر سکتا ہوں کہ یہ خدا تعالیٰ کے جو کلامات ہوتے ہیں وہ تمثیلی رنگ رکھتے ہیں، اور یہ صرف اس الہام میں نہیں، آپ دیکھیں کہ اس بات کا اعادہ تقریباً ہر الہامی کتاب میں موجود ہے، اور قرآن مجید میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے سورہ بدر کے جنگ بدر کے حوالے سے کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، جب تم نے کنکر پھینکے تم نے نہیں بلکہ خدا نے پھینکے تھے۔ اس سے اب کوئی نعوذ باللہ یہ دعویٰ کر دے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خدا تھے یا ان میں خدائی صفات تھیں، ہرگز نہیں۔ اور اسی طرح کے ید اللہ فوق ایدیہم، خدا تعالیٰ کا ہاتھ ان کے بیت رضوان کے متعلق صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے، اور اس سے بھی یہی مراد ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا جب بیعت لے رہے تھے۔ تو یہ تمثیلی کلام ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں نے اسی سے ٹھوکر کھائی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تمثیلی زبان میں جو کلام کیا انہوں نے اس کو حقیقی رنگ دے کے تو اس کو نعوذ باللہ وہ کر دیا۔ تو اس لیے یہ ایک بائبل میں بھی اس طرح کر کے بار بار آیا ہے کہ انبیاء کو خدا تعالیٰ کے نام سے یا اس کے ذریعے تمثیل دی گئی ہے۔ تو اس سے صرف یہ مراد ہوتی ہے کہ اس شخص کا خدا تعالیٰ سے بہت زیادہ تعلق ہے۔ اور اس الہام میں بھی جو ابھی خاکسار نے پیش کیا کہ جب خدا تعالیٰ کے اترنے کا ذکر ہے وہ ایک تمثیلی رنگ میں ہے کہ گویا کہ خدا تعالیٰ کا ایک بہت پیارا وجود ہوگا جو کہ دنیا میں ظاہر ہوگا اور اس کے ذریعے خدا تعالیٰ کو لوگ پہچانیں گے۔ تو اس کا حقیقی مفہوم تو یہ بنتا ہے۔
تو اس کے علاوہ میرے خیال سے تھوڑا اور جاری رکھ لیتے ہیں اسی مضمون کو. اس میں اب یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے جماعت کے خلیفہ کے طور پر 50 سال یعنی کہ نصف صدی سے زیادہ خدمت کی توفیق پائی. تو اس لحاظ سے غیر معمولی طور پر، اور حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے جو خدمات پیش کی ہیں اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، اور جو ترقی آپ کے دور مبارک میں ہوئی جماعت احمدیہ کی اور حقیقی طور پر اسلام کی، اس کی نامثال میرے خیال سے کوئی نہیں پیش کر سکتا. اور اس میں آپ دیکھیں تحریک جدید کی تحریک ہے، وقف جدید، واقفین زندگی کا نظام، جامعات کی اسٹیبلشنگ، مبلغین کو دنیا کے مختلف کونوں میں بھیجنا. اور ہم یہ بات کر رہے ہیں سر 100 سال سے زائد عرصے کی. اس وقت جماعت کے پاس وسائل نہ ہونے کے برابر تھے، اور اس کے باوجود جب کہ بہت واضح ہے کہ جب یہ مجلس احرار والے یہ نعرے لگا رہے تھے کہ ہم قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور باقاعدہ جلوس لے کر انہوں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی کہ یہاں پہ فساد پیدا کیا جائے یا جماعت کے پیغام کو دبایا جائے. لیکن اس کے برعکس مصلح موعود کی قیادت ہی تھی جس نے دنیا کے جب یہ ادھر حملے کی سوچ رہے تھے، ادھر مصلح موعود یہ اسکیم بنا رہے تھے کہ ہم نے امریکہ میں کس طرح مشن قائم کرنا ہے، ہم نے جاپان میں کس طرح مشن قائم کرنا ہے، ہم نے انگلینڈ میں کس طرح مشن اور مسجد بنانی ہے، اور کتنے مبلغ افریقہ میں چاہیے. تو یہ تمام اس سے مصلح موعود کی خداداد قابلیت جو ہے وہ ہمیں ظاہر ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ علمی کام کی تو حد ہی ہو گئی کہ جس طرح ابھی تک 24-25 جلدیں انوار العلوم کی اینڈ کاؤنٹنگ، اور ابھی تک وہ کاؤنٹ ہو رہی ہیں، کیونکہ اتنا زیادہ مصلح موعود علمی مواد اور خزانہ چھوڑ گئے ہیں کہ وہ ابھی تک اس کا انوار العلوم ایک سلسلہ ہے کتب کا جلد وار ہے جس میں مصلح موعود کی تقاریر اور آپ کے، اور یہ خطبات کے علاوہ ہیں خطبات اور باقی جو جگہ. پھر تفسیر کبیر حضرت مصلح موعود کی ایک بہت مارکۃ الاراء ایک تصنیف ہے. تو اس طرح کر کے یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح خدا تعالیٰ نے پہلے ہی خبر مسیح موعود السلام کو دی کہ تمہارا پیغام جو تمہاری جو مشن ہے یہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ آگے بڑھائے گا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ آپ پیدا ہوئے اور آپ نے یہ تشریح کی. اور اس طرح یہ ایک چیز ہے جو انسان کوئی نہیں اس طرح دعویٰ کر سکتا. تو رفیع صاحب یہاں پہ ایک اور چیز بھی جو میرے ذہن میں ابھی اچانک آ گئی وہ یہ بھی ہے کہ اکثر جو ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب جو ہے نا وہ جی انگریزوں نے ان کو کھڑا کیا اور وہ انگریزوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور پھر ساتھ ہی دوسرے ہی لمحے میں وہ یہ بھی اعتراض کر دیتے ہیں دیکھو جی تمہاری جماعت میں پہلے خلیفہ کے بعد تو دراڑ پڑ گئی تھی، ساری جو ہے وہ پیسے لے کے بھاگ گئی ہیں، کچھ لوگ جو تھے وہ پیسے لے کے سارے بھاگ گئے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف ایک سانس میں آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، ایک سانس میں کچھ اور کہہ رہے ہیں. یعنی آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اچھا جی ایک طرف وہ انگریزوں کی جماعت بنائی ہوئی تھی، پھر جی ان کی طرف پیسے لے کے بھاگ گئے. انگریزوں نے کچھ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا اپنی جماعت کے جن لوگوں کو؟ اگر ہم ان کی بات مان لیں جو کہ انتہائی بیوقوفانہ بات ہے، لیکن اگر مان بھی لیں کہ اچھا جی وہ جماعت بنائی پھر وہ جناب ٹوٹ گئی، بھائی کیوں ٹوٹی؟ انگریزوں نے بنائی تھی تو وہ اس کی سارے وہ ذمہ دار تو وہ تھے. پھر وہ پیسے لے کے بھاگ گئے، انہوں نے پیسے کیوں نہیں دیے؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ جب حضرت مصلح موعود دوسری خلیفہ کے طور پر اب چارج سنبھالتے ہیں تو اس وقت جماعت کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے خزانے میں کہ جس کے اوپر وہ جو ہے وہ ساری آگے جو ہے وہ کام کر سکیں. اور پھر جناب کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے مشن شروع ہوتے ہیں. پھر وہ آپ نے کتابوں کا ذکر کیا ہے، تفسیر کبیر ہے اور دوسری کتابیں ہیں جو حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے ہیں اور لوگوں تک وہ علم پہنچا رہے ہیں. تقریریں ان کی اتنی ساری کتابوں میں موجود ہیں، اور جیسے آپ فرما رہے ہیں اور کتابیں بھی آ رہی ہیں، انوار العلوم کا سلسلہ اور دوسری کتابیں بھی موجود ہیں. تو پھر اس میں تھوڑا سا انسان کو سوچنا چاہیے کہ ایک طرف آپ کی یہ بات انتہائی غلط ثابت ہوتی ہے کہ یہ انگریزوں کی جماعت تھی. اگر انگریزوں کی جماعت تھی تو پھر انگریزوں نے کچھ کیا کیوں نہیں جماعت کے لیے؟ کیوں اتنے پیسے اور وہ ساری چیزیں پرووائڈ نہیں کی؟ جبکہ جناب پوری جماعت جو تھی وہ پہلے خلیفہ کے فوراً بعد جو ہے 1914 میں سٹرگل کرنی شروع ہو گئی. ان کے پاس پیسے کچھ نہیں ہیں، وہ جو ہے پھر اس سے کیا چیز ظاہر ہوتی ہے کہ اس کے بعد بھی جماعت آج بھی موجود ہے اور پورے 200 سے زیادہ ملکوں میں پہنچ گئی ہے. اس کا مطلب صاف واضح ہے
کہ یہ اس میں کسی زمینی طاقت کا دخل نہیں تھا، بلکہ یہ خدائی جماعت تھی اور خدا نے اس کو سنبھال کے لے کے جانا تھا۔ جب ایسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میں اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ میں لیتا ہوں، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول اور اللہ جو ہے وہ اپنے ایک مسیح اور ایک مہدی کا دعویٰ کرے کہ وہ آنے والے ہیں 14 سال کے بعد، اور پھر ان کی جماعت کو جو ہے وہ ہاتھ پکڑ کے اس کو آگے لے کے بھی نہ جائیں۔ اب ہمارے ہاں یہ بات بڑی عجیب و غریب جو ہے سوچ والی ہے کہ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری خدائی جماعت ہے، اور دوسری طرف آپ بیٹھ کے الٹے سیدھے الزامات لگا رہے ہیں جس کا آپ کے پاس جواب بھی کوئی نہیں ہے۔ تو میں اپنے تمام جو ہمارے سننے والے ہیں اور جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ جب بھی کوئی بات سنیں تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کریں، صرف سنی سنائی بات کے اوپر آگے مت جایا کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ جب بھی کوئی دین کے معاملے میں کوئی بات ایسی سنو جس سے مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا ہونے کا خدشہ ہو، پہلے اس کی تحقیق کر لو۔ تو یہ جب اللہ کی بنائی ہوئی جماعت جس کے پاس آپ کے کہنے کے مطابق پہلے خلیفہ کے بعد پیسے نہیں تھے، تو پھر کہاں سے پیسے آئے؟ اور انگریزوں نے تو مدد نہیں کی۔ انگریزوں سے اگر آپ کہتے ہیں انگریزوں نے مدد کی تو پھر دکھائیں، وہ جو لوگ جو پیسے لے کے بھاگ گئے تھے ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ ان سے پیسے کیوں نہیں ریٹریو کرائے گئے؟ کیوں آپ جو پروپیگنڈا اپنی دنیا میں پھیلا رہے ہیں آپ دکھائیں کہ اچھا جی یہ دیکھیں جی نیوز ہے، یہ فلانے اخبار میں چھپی، یہ فلانی کتاب میں چھپی کہ جی وہ ان کو پکڑا گیا، انگریزوں نے پکڑا، ان سے پیسے ریٹریو کرائے۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری بےہودہ باتیں صرف اسی لیے کی جاتی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہ مانا جائے، ان قرآن کی آیات کو رد کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو رد کیا جائے، ان کے پیشگوئیوں کے مطابق آنے والے مسیح موعود اور ساتھ ہی اس کے آگے مسلم موعود اور جتنے بھی خلفاء ہیں ان سب کی باتوں کو رد کیا جائے۔ صرف ان کو رد کرنے کے لیے کچھ بھی اسٹوریاں بنائی جاتی ہیں، کچھ بھی کہانیاں بنائی جاتی ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، میں پچھلے پروگرام میں بھی عرض کر چکا تھا کہ ہر انسان سے اس کے معاملے کا پوچھا جائے گا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکے گا قیامت والے دن کہ اچھا جی وہ میرے عالم نے مجھے یہ کہا تھا تو میں اس کے پیچھے چل پڑا تھا، اور اس دن جب عالم کو بلایا جائے گا تو وہ کہے گا میں نے تمہارے گلے میں کوئی رسی ڈال کے زبردستی تمہیں کھینچا تو نہیں تھا، بلکہ تم ہی تھے جو اصل میں قرآن کی آیت کے الفاظ ہیں کہ تم ہی تھے جو اللہ کے احکامات کو ماننے والے نہ تھے۔ تو ہمیں اپنے جو عقائد ہیں، جو ہماری جو سوچ ہے، اس کو ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی طرف سے جو مرضی دین بنا کے پیچھے چلتے رہیں گے تو ہمارا معاملہ صحیح درست نہیں ہوگا۔ جی مربی صاحب۔ نہیں سر، یہ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان ہارنے لگتا ہے نا تو یہ باقاعدہ سائیکالوجی میں یہ ایک مضمون بھی ہے، تو اس وقت جو ہے وہ انسانی دماغ مختلف ہیلے تراشتا ہے۔ تو یہ جو ہے انگریزوں کے پودے والی بات، یہ بالکل ایک میں کہتا ہوں کہ غیر معقول بات ہے جس کی نہ کوئی بیس ہے۔ لیکن حضرت مسیح السلام کی ساری تعلیم انگریزوں کے مذہب کے خلاف ہے، بالکل خلاف ہے، اور یہاں تک کہ انہوں نے انگریزی جو مشنری جاتے تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ احمدیوں سے بحث نہیں کرنی ہے، یہ شخص ہیں جو مبلغین تھے مفتی محمد صادق صاحب اور دیگر، کہ یہ اگر تبلیغ کریں ان سے، کیونکہ ان سے آپ نہیں ہرا سکتے۔ تو اس طرح اگر انگریزوں کے تھے تو وہ کس طرح ممکن ہے کہ ان کے ہی خلاف ان کے ایجنڈے کو پھر پورا کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ بس ان کا اختیار، اور اس قسم کے لوگ آپ کو سر ہر جگہ میں مل جائیں گے، یہ کوئی علمی بحث نہیں ہے کہ یہاں پہ اب دیکھیں اب کووڈ اتنی واضح تھی، اس کے باوجود اسمال پرسنٹیج ہمیشہ ہوگی جو کہ ایک غیر معقول بات کے اوپر یقین کرے گی، کہ ابھی تک لوگ مانتے ہیں، یقین کریں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت کچھ نہیں ہے کووڈ کی، اور یہ ویکسین بھی بہت فراڈ ہے، اور اس طرح کر کے مختلف جس طرح ہر انسان کا دماغ جو ہے وہ کرتا ہے، تو اس کی حقیقت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ خلافت کی پچھلے 100 سال اس بات کے گواہ ہیں کہ جو خدا تعالیٰ نے خلافت قائم کی سورہ نور کی آیت کے مطابق، اس کے ساتھ جس نے بھی ٹکر لی، جب بھی ٹکر لی، خواہ وہ حکومتیں تھیں، خواہ وہ علماء تھے، خواہ وہ مالدار انسان تھے، لوگ تھے، خدا تعالیٰ نے ہمیشہ ان کو ذلیل رسوا کیا ہے۔ تو یہ تو وقت بتائے گا، اور بتا رہا ہے اور بتا چکا ہے پچھلے 100 سال سے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح خلافت کے آگے کھڑے ہونے والی ہر چٹان کو چکنا چور کر دیا۔ تو اس میں تو یہ تو خدا تعالیٰ کی ایک امانت ہے، اور اس کا میرا نہیں خیال کہ ہمیں کوئی اس طرح وضاحت بھی دینی چاہیے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی ایک چیز ہے، خدا تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ جس طرح حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ، حضرت ابو طالب جو تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، وہ جب ابراہہ مکہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آیا تو اس وقت کوئی تاریخ میں آتا ہے کہ کچھ اونٹ تھے، وہ
اس کے جو ان کا ڈیرا تھا وہاں پہ چلے گئے جہاں پہ ابراہ کے آدمی تھے اور ان کا تھا، تو انہوں نے ممکن ہے کہ لے لیے ہوں وہاں سے. تو حضرت ابو مطلب آئے اور انہوں نے 100 اونٹ کا اپنا مطالبہ کیا، جو بھی ان کے اونٹ تھے، کہ میں نے سنا ہے تمہارے پاس ہیں. تو وہ بہت حیران ہو، اس نے کہا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ تم یہاں کے ان کے سردار ہو اور تم عقل رکھنے والے ہو، لیکن تم نے یہ کیا بات کی؟ ہم تمہارے گھروں میں گھس رہے ہیں، حملہ کرنے والے ہیں مکہ کے اوپر، کعبہ کے اوپر، اور تمہیں اپنی اونٹوں کی پڑی ہے. تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ یہ خدا تعالیٰ کا گھر ہے، خدا تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی فکر نہیں. تو ہمارا بھی یہی جواب ہے کہ خلافت خدا تعالیٰ کی ایک امانت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وہ حفاظت فرمائے گا. اب ہم اپنے واپس مضمون کی طرف آ جائیں. شراز صاحب ذرا بتا دیں کہ کتنا وقت رہتا ہے. جی آپ کریں، انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے. اچھا، تو اس میں اس کے علاوہ جو ہے ایک تو یہ حضرت مسیح موعود کی پیش گوئی تھی، اس کے علاوہ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دیگر 3 اور بچوں کی بھی بشارت دی، بیٹوں کی، اور اس کا باقاعدہ تفصیل کے ساتھ حضور نے ذکر فرمایا. اور بچوں کی پیدائش سے قبل اشتہار کے ذریعے، جو کہ ایک دفعہ پبلش ایک چیز ہو جائے پھر وہ ظاہر نہیں ہوتی، اس کے ذریعے یہ کہ میں مسلم صاحب کی ایک تحریر پڑھ جاتا ہوں، اور اس پہ سے واضح ہوگا کہ کس طرح ہر بچے کی پیدائش سے پہلے، ہر بیٹے کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو باخبر فرمایا، اور پھر آپ نے اشتہارات کے ذریعے سے پہلے ہی پیش گوئی فرما دی، اور کس طرح بعد مخالفین کو رسوا ہونا پڑا اس وجہ سے. حضور فرماتے ہیں کہ اب چاروں لڑکوں یعنی مسلم موعود رضی اللہ عنہ سمیت کہ 4 کے پیدا ہونے کی نسبت پیش گوئی کی تاریخ اور پھر پیدا ہونے کے وقت پیدائش کی تاریخ یہ ہے کہ محمود جو میرا بڑا بیٹا ہے، اس کے پیدا ہونے کے بارے میں اشتہار 2 جولائی 1888 میں، اور نیز اشتہار 1 دسمبر 1888 میں جو سبز رنگ کے کاغذ پر چھاپا گیا تھا پیش گوئی کی گئی تھی. اور سبز رنگ کے اشتہار میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ اس پیدا ہونے والے لڑکے کا نام محمود رکھا جائے گا. جبکہ اس پیش گوئی کی شہرت بذریعہ اشتہارات کامل درجے پر پہنچ چکی، تب اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم سے 12 جنوری 1889 کے مطابق 9 جمادی الاول 1306 ہجری میں بروز شنبہ محمود پیدا ہوئے. اور پھر اس طرح حضور فرماتے ہیں میرا دوسرا لڑکا جس کا نام بشیر احمد ہے، اس کے پیدا ہونے کی پیش گوئی آئینہ کمالات اسلام کے صفحہ 266 میں کی گئی ہے. اور پھر یہ کتاب، اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ اور جب یہ کتاب جس کا دوسرا نام دافع الوساوس ہے فروری 1893 میں شائع ہو گئی، تو پھر اپریل 20 1893 کو اس پیش گوئی کے مطابق وہ لڑکا پیدا ہوا جس کا نام بشیر احمد ہے. پھر تیسرے لڑکے کے متعلق حضور فرماتے ہیں کہ اور پھر تیسرا لڑکا جس کا نام شریف احمد ہے، اس کے پیدا ہونے کی پیش گوئی میرے رسالے انوار الاسلام صفحہ 39 کے حاشیے پر درج ہے، اور یہ رسالہ ستمبر 1894 میں شائع ہوا. یہ لڑکا یعنی شریف احمد 4 مئی 1895 کے بمطابق 27 ذی الحجہ 27 ذی القعدہ 1312 ہجری پیدا ہوا. اور چوتھا لڑکا جس کا نام مبارک احمد ہے، اس کی نسبت پیش گوئی اشتہار 20 فروری 1886 میں کی گئی، اور پھر انجام میں آتم کے صفحے 183 میں بتاریخ 14 ستمبر 1896 یہ پیش گوئی کی گئی. اور رسالہ انجام آتم کے صفحے 58 میں یہ اس شرط کے ساتھ پیش گوئی کی گئی کہ عبدالحق غزنوی جو امرتسر میں مولوی عبدالجبار غزنوی کی جماعت میں رہتا ہے نہیں مرے گا جب تک یہ چوتھا بیٹا پیدا نہ ہو لے. اور اس صفحے 58 میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ اگر عبدالحق غزنوی ہماری مخالفت پر حق پر ہے اور جناب الہی میں قبولیت رکھتا ہے تو اس پیش گوئی کو دعا کر کے ٹال دے. سو خدا تعالیٰ نے میری تصدیق کے لیے اور تمام مخالفوں کی تکذیب کے لیے عبدالحق غزنوی کو متنبع کرنے کے لیے اس پسر شہاروں کی پیش گوئی کو 14 جون 1899 میں بروز 4 شنبہ پورا کر دیا. تو اس طرح کر کے کس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک بیٹے کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی، اور پھر اس کے مطابق ان کی ولادت ہوئی.
اور یہ ایک ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی دلیل ہے حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی۔ آخر میں اگر آپ مناسب سمجھیں شیراز صاحب، تو ایک تحریر ہے بانی جماعت احمدیہ کی، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں اگر وقت ہے تو۔ جی جی ضرور۔ یہ تحریر جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ ضمیمہ تحفہ گولڈرویہ سے لی گئی ہے، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 49 اور 50۔ اس میں بانی جماعت احمدیہ تحریر فرماتے ہیں: میرے پر ایسی رات کم گزرتی ہے جس میں مجھے یہ تسلی دی جاتی ہے، جس میں مجھے یہ تسلی نہیں دی جاتی کہ جب ایک دفعہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، میرے پر ایسی رات کوئی کم گزرتی ہے جس میں مجھے یہ تسلی نہیں دی جاتی کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور میری آسمانی فوجیں تیرے ساتھ ہیں۔ اگرچہ جو لوگ دل کے پاک ہیں مرنے کے بعد خدا کو دیکھیں گے، لیکن مجھے اسی کے منہ کی قسم ہے کہ میں اب بھی اس کو دیکھ رہا ہوں۔ دنیا مجھ کو نہیں پہچانتی، لیکن وہ مجھے پہچانتا ہے جس نے مجھے بھیجا۔ یہ ان لوگوں کی غلطی ہے اور سراسر بدقسمتی ہے کہ میری تباہی چاہتے ہیں۔ میں وہ درخت ہوں جس کو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔ جو شخص مجھے کاٹنا چاہتا ہے، اس کا نتیجہ بجوز اس کے کچھ نہیں کہ وہ قارون اور یہودا اسکریوتی اور ابو جہل کے نصیب میں سے کچھ حصہ پاوے۔ اے لوگو، تم یقیناً سمجھ لو کہ میرے ساتھ وہ ہاتھ ہے جو اخیر وقت تک مجھ سے وفا کرے گا۔ اگر تمہارے مرد اور تمہاری عورتیں اور تمہارے جوان اور تمہارے بوڑھے اور تمہارے چھوٹے اور تمہارے بڑے سب مل کر میرے ہلاک کرنے کے لیے دعائیں بھی کریں، یہاں تک کہ سجدے کرتے کرتے ناک گل جائیں اور ہاتھ شل ہو جائیں، تب بھی خدا ہرگز تمہاری دعا نہیں سنے گا اور نہیں رکے گا جب تک کہ وہ اپنے کام کو پورا نہ کر لے۔ اور اگر انسانوں میں سے ایک بھی میرے ساتھ نہ ہو تو خدا کے فرشتے میرے ساتھ ہوں گے، اور اگر تم گواہی کو چھپاؤ تو قریب ہے کہ پتھر میرے لیے گواہی دیں۔ بس اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ کاذبوں کے اور منہ ہوتے ہیں اور صادقوں کے اور۔ خدا کسی امر کو بغیر فیصلے کے نہیں چھوڑتا۔ میں اس زندگی پر لعنت بھیجتا ہوں جو جھوٹ اور افتراء کے ساتھ ہو، اور نیز اس حالت پر بھی کہ مخلوق سے ڈر کر خالق کے امر سے کنارہ کشی کی جائے۔ وہ خدمت جو عین وقت پر خدا وند قدیر نے میرے سپرد کی ہے، وہ اسی کے لیے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کے لیے مجھے پیدا کیا ہے۔ ہرگز ممکن نہیں کہ میں اس میں سستی کروں۔ اگرچہ آفتاب ایک طرف سے اور زمین ایک طرف سے باہم مل کر کچلنا چاہیں، انسان کیا ہے؟ محض ایک کیڑا، اور بشر کیا ہے؟ محض ایک مضغہ۔ بس کیوں کر میں حیو قیوم کے حکم کو ایک کیڑے یا ایک مضغے سے کے لیے ٹال دوں؟ جس طرح خدا نے پہلے مامورین اور مکذبین میں آخر ایک دن فیصلہ کر دیا، اسی طرح وہ اس وقت بھی فیصلہ کرے گا۔ خدا کے مامورین کے آنے کے لیے بھی ایک موسم ہوتے ہیں اور پھر جانے کے لیے بھی ایک موسم۔ بس یقیناً سمجھو کہ میں نہ بے موسم آیا ہوں اور نہ بے موسم جاؤں گا۔ خدا سے مت لڑو، یہ تمہارا کام نہیں کہ مجھے تباہ کرو۔ تو یہ حضرت مسیح السلام کی ایک بہت طاقتور اور تاثیر رکھنے والی تحریر تھی، جو میں نے پڑھی کہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کہ حضرت مسیح موعود السلام کی جماعت اور آپ کے پیغام کو نیچے دکھانے کے لیے اور مختلف سازشیں کرتے ہیں۔ میرے خیال سے ان کے لیے یہ ایک بہت ڈرا دینے والی، ہلا دینے والی تحریر ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ نبی صاحب، بہت شکریہ۔ آپ نے جو ہے ایک بڑی ایسی تحریر ہمارے ناظرین و سامعین کے لیے پیش کی ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی اضافہ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ صرف اتنی سی گزارش ہے کہ خدا را خود تحقیق کریں اور دوسروں کے پیچھے چلنا چھوڑ دیں۔ ہر بندے نے اپنا حساب دینا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔
انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. پیشگوئیوں کا جو سلسلہ تھا وہ ہمارا آج ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ اور دوسرے ٹاپکس پر بات کریں گے. اگر آپ اپنا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر 2143260937 پر اپنا سوال لکھ کر یہ ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو اس کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ اگلا پروگرام لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.